اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 41 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 42 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سماعون للکذب اقالون للسحت۔ سماعون یہ چونکہ جاسوس جو ہوتا ہے وہ کان لگاتا ہے، کان لگا کر سن بن لیتا ہے، تو سماعون کہتے ہیں جاسوس کو، سماع سننے والا، جاسوسی کرنے والا، للکذب لے کے لیے، کذب جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے، اقالون بڑے کھانے والے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اقالون زیادہ کھانے والے، للسحت کے لیے، سحت حرام کو بہت زیادہ کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ پس ان اگر جاؤ آئیں کا آپ کے پاس آئیں، فحکم پس احکم فیصلہ کر دیں، بینہم بین درمیان، ہم ان کے درمیان، او یا اعرض منہ پھیر لیں، انہم ان سے، ہم ان سے، وان تعرض اور ان اگر تعرض آپ منہ پھیر لیں، آپ اعراض کر لیں، انہم ان سے، ہم ان سے، فلن یضروک پس لن ہرگز نہیں، یضرو وہ بگاڑیں گے کا آپ کا، شیئن کچھ بھی، بس وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ اور ان اگر حکمت آپ فیصلہ کر لیں، حکم فیصلہ کریں تو آپ، فحکم پس حکم تو فیصلہ کریں، بینہم بین درمیان، ہم ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ سماعون للکذب جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے، اقالون للسحت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، فَإِن جَاءُوكَ پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم یا پھر منہ پھیر لیں ان سے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ تو شیئاً تو وہ آپ کا ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور اگر آپ ان میں فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے، جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کروانے کے لیے آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیف کیسے، کیفیت سے ہے یہ، کیسے یحکمون وہ آپ کو منصف بنائیں گے، یحکمون وہ منصف بنائیں گے، حکم بنائیں گے کا آپ کو، وَعِندَهُمْ اور اند پاس ہم ان کے پاس واو حالیہ ہے، جبکہ حالانکہ تورات ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ ہے، فی میں ہا اس حکم اللہ کا، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون پھر یتولون وہ پھر جاتے ہیں، واللہ سے منہ پھیرنا، پیٹھ پھیر دینا، من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور ما نہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں، بمؤمنین ماننے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ماننے والے نہیں ہیں، وکیف یحکمونک وہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے، وعندہم التورات جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون من
بعد ذالک وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد وما اولئک بالمؤمنین اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود ایک مسئلہ، ایک فیصلہ لے کر آئے تھے کہ حد ان کے، جبکہ تورات میں ان کے پاس اس مسئلے کی یا اس گناہ کی سزا موجود تھی، لیکن وہ اس کو چھپا دیتے تھے۔ زنا کا مسئلہ تھا اور زنا کے حد رجم ہے، اور رجم والی حد کو انہوں نے تبدیل کر کے کوئی اور حد رکھ دی تھی جس کے اندر کوڑے مارنا، منہ کالا کرنا وغیرہ موجود تھا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ اس کا کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس واقعے کے ضمن میں مختلف روایات بیان کی ہیں امام ابن کثیر نے۔ ایک اور روایت جو مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ واقعہ زنا فدق میں ہوا تھا اور وہاں کے یہودیوں نے مدینہ شریف کے یہودیوں کو لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوایا تھا۔ جو عالم ان کا آیا اس کا نام ابن سوریہ تھا، یہ آنکھ کا بھینگا تھا اور اس کے اس کے ساتھ دوسرا عالم بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قسم دی تو دونوں نے قول دیا تھا۔ آپ نے انہیں کہا تھا تمہیں اس اللہ کی قسم جس نے بنو اسرائیل کے لیے پانی میں راہ کر دی تھی اور ابر کا سایہ ان پر کیا تھا اور پھر اونیوں سے بچا لیا تھا اور من و سلوہ اتارا تھا، اس قسم سے وہ چونک گئے اور آپس میں کہنے لگے بڑی زبردست قسم ہے، اس موقع پر جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات میں یہ ہے کہ بری نظر سے دیکھنا بھی مثل زنا کے ہے اور گلے لگانا بھی اور بوسہ لینا بھی۔ پھر اگر 4 گواہ اس بات کے ہوں کہ انہوں نے دخول و خروج دیکھا ہے جیسے کہ سلائی سرما دانی میں جاتی آتی ہے تو رجم واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مسئلہ ہے، پھر حکم دیا اور انہیں رجم کرا دیا گیا تھا۔ اس پر یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اتری ہے۔ ایک روایت میں جو 2 عالم سامنے لائے گئے تھے، یہ دونوں سوریہ کے لڑکے تھے۔ ترک حد کا سبب اس روایت میں یہودیوں کی طرف سے یہ بیان ہوا ہے کہ جب ہم میں سلطنت نہ رہی تو ہم نے اپنے آدمیوں کی جان لینی مناسب نہ سمجھی۔ پھر آپ نے گواہوں کو بلوا کر گواہی لی جنہوں نے بیان دیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اس برائی میں دیکھا ہے جس طرح سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے۔ دراصل تورات وغیرہ کا منگوانا، ان کے عالموں کو بلوانا، یہ سب انہیں الزام دینے کے لیے نہ تھا، نہ اس لیے کہ وہ اس کے ماننے کے مکلف ہیں، نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واجب العمل ہے۔ اس سے مقصد ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اظہار تھا کہ اللہ کی وحی سے آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ ان کے تورات میں بھی حکم رجم موجود ہے اور یہی نکلا۔ دوسرا ان کی رسوائی کہ انہیں پہلے کے انکار کے بعد حضور اقرار کرنا پڑا اور دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ فرمان الہی کو چھپا لینے والے اور اپنی رائے قیاس پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے فرما برداری کریں، بلکہ محض اس لیے آئے تھے کہ اگر آپ کو بھی اپنے اجماع کے موافق پائیں گے تو اتحاد کر لیں گے، ورنہ ہرگز قبول نہ کریں گے۔ اسی لیے فرمان ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو ان کو کسی قسم سے راہ راست آنے کا اختیار نہیں ہے، ان کے گندے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں داخل نار ہوں گے۔ یہ باطل کو کان لگا کر مزے لے کر سننے والے ہیں اور رشوت جیسی حرام چیز کو دن دہاڑے کھانے والے ہیں۔
بھلا ان کے نجس دل کیسے پاک ہوں گے اور ان کی دعائیں اللہ کیسے سنے گا؟ اگر یہ تیرے پاس آئیں تو تجھے اختیار ہے کہ ان کے فیصلے کر یا نہ کر، اگر تو ان سے منہ پھیر لے جب بھی یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کا قصد اتباع حق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے کہ وَإِنِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ پھر فرمایا اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ کر، گو یہ خود ظالم ہیں اور عدل سے ہٹے ہوئے ہیں، اور مان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر ان کی خباثت، بدباطنی اور سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو اس کتاب اللہ کو چھوڑ رکھا ہے جس کی تابع داری اور حقانیت کے خود قائل ہیں، دوسری طرف اس جانب جھک رہے ہیں جسے نہیں مانتے اور جسے جھوٹ مشہور کر رکھا ہے، پھر اس میں بھی نیت بد ہے کہ اگر وہاں سے ہماری خواہش کے مطابق حکم ملے گا تو لے لیں گے ورنہ چھاڑ دیں گے۔ یہ فرمایا کہ یہ کیسے تیری فرما برداری کریں گے؟ انہوں نے تو تورات کو بھی چھوڑ رکھا ہے جس میں اللہ کے احکامات ہونے کا اقرار نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی بے ایمانی کر کے اس سے پھر جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہودیوں کس طرح سے یہودیوں نے اپنے احکامات کو بدلا اللہ کے نافرمانی کے ذریعے کس طرح سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔